بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. ما بعد، عن قيس بن بشر التغلبي رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني أبي وقال جليسا لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن حنزلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو التسبيح والتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى آخر الرواية. کیونکہ لباس کے سلسلے میں 2-3 ہفتے سے گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کو شرعی نقطۂ نظر سے کیسا لباس پہننا چاہیے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی. آج کی جو روایت ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں اللہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی، نبی کے صحابی میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام سہل بن حنزلیہ تھا. ابو درداء فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. وہ ہر وقت عبادت میں رہتے تھے متوحدن، اور لوگوں کے ساتھ بہت کم گفتگو کرتے تھے. بعض لوگوں کا مزاج خلوت پسندہ نہ ہوتا ہے، اچھا مزاج ہے. انسان جتنا خلوت میں رہتا ہے گناہوں سے اتنا ہی بچتا ہے، غیبتوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے، الزام سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اپنا وقت بھی محفوظ ہوتا ہے، کچھ کام کر پاتے ہیں. ہر وقت ملنے جلنے والے آتے رہتے ہیں تو انسان اپنا کام نہیں کر پاتا. ہم سے پوچھئے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی کام لے کر ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں 5 آدمی آ گئے، ابھی وہ روانہ نہیں ہوئے، دوسرے 2 آ گئے، پھر کوئی ابھی بیٹھے ہوئے، ابھی کتاب کھول کر میں بیٹھا ہوں اور 5 آ گئے. دن بھر اسی میں ہمارا وقت جاتا ہے. اب رات میں کچھ خلوت ملتی ہے تو رات میں بھی کسی نہ کسی کے فون آتے رہتے ہیں، اور کبھی تو بے وقت. ابھی پرسوں ہی کو 1:45 بجے رات فون آیا. میں سمجھا کہ بہت ممکن ہے کہ بھئی چلو رات میں عمومی طور پر ایسے فون آتے ہیں جو کوئی ایسی غم کی خبر ہو، کوئی بیمار ہو، انتقال ہوا، ایسے ہوگا. میں نے فون اٹھایا، کوئی بات نہیں تھی. فرمایا: مول صاحب میں بمبئی سے برودا جا رہا تھا تو یہاں آپ کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں آپ کی یاد آئی تو میں نے کہا لاؤ فون کر لوں. اللہ اکبر. اب یہ کوئی بات تھی؟ دن بھر مشغلے ہمارے رہتے ہیں، کتاب دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. تو انسان جتنا خلوت میں رہتا ہے اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے، دل جمی کے ساتھ وہ کام کر پاتا ہے. سب سے بڑی چیز غیبت سے حفاظت ہو جاتی ہے، برائیوں سے بہت حفاظت ہو جاتی ہے. علماء کے درمیان ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلوت کی طرف اشارہ فرمایا کہ خلوت اختیار کرو. اور حضرت نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ برے ساتھی کے مقابلے میں خلوت میں رہنا افضل ہے. جلی سے سو برا ساتھی، اس کے مقابلے میں خلوت میں رہنا افضل ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی امام نووی جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی شرح بھی لکھی ہے. وہاں جہاں یہ روایت آتی ہے بحث فرماتے ہیں کہ خلوت افضل ہے یا جلوت افضل ہے، یعنی لوگوں سے ملنا بہتر ہے یا تنہائیوں میں اور خلوت میں رہنا بہتر. امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر آپ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں، اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دینی فائدہ، تو اس صورت میں آپ کے لیے جلوت بہتر ہے، مجلس میں رہو،
تاکہ امت کو فائدہ ہو. اور اگر ہماری ذات کے پاس تو وہ علم ہے نہیں، نہ ہم مقتدا ہیں، اور بجائے نفع کے نقصان کے خطرات ہیں، برائی، غیبت، تو اس صورت میں خلوت افضل ہے، تنہائی افضل ہے. انسان تنہائی میں رہیں تاکہ معاصی اور گناہ سے بچ جائے. اسی لیے ایک مسئلہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کو اپنے حجرے میں پڑھتے تھے. نماز سے پہلے کی سنتیں بھی حضرت حجرے میں پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی حضرت اپنے حجرے میں پڑھتے تھے. نماز کے بعد حجرے میں تشریف لے جاتے تھے. یقیناً یہ سنت ہے، سارے فقہا نے لکھا ہے، لیکن فخر المحدثین اور خاتم المحدثین فقیہ فی زماننا، ہمارے قریب زمانے کے بہت بڑے فقیہ محدث کبیر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کے درس میں فیض الباری جو حضرت کا عربی میں درس چھپا ہے، حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سنت مسجد ہی میں پل لینا بہتر ہے. شاہ صاحب وجہ اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ انکم اذا خرجتم من المسجد، جب تم مسجد سے باہر نکلتے ہو تو شیاطین الانس باہر کھڑے ہوتے ہیں. شیاطین الانس کا معنی ہوتا ہے انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں. فرمایا شیاطین الانس باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیں باتوں میں لگا دیتے ہیں، اور باتوں میں لگا کر کے سنت غائب ہو جاتی ہے. کبھی کوئی مسجد سے نکلتے ہی راستے میں مل گیا، اب اس نے ہمیں باتوں میں لگا دیا، اتنے میں بہت طویل فاصلہ ہو گیا. یاد رکھو فرض کے بعد طویل فاصلہ کرنے کے بعد اگر سنت پڑھتے ہیں تو وہ سنت نہیں رہتی، نفل ہو جاتی. یہ مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھی ہے ہمیں اسی طرح پڑھنا چاہیے. تو فرمایا مسجد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو ہم کو اس طرح باتوں میں لگا دیتے ہیں اور ہماری سنتیں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں شیطان ہم کو یہ پتی پڑھاتا ہے سنت ہی تو تھی، اب نہیں بھی پڑھی تو کیا ہوا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری سنتیں غائب ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد ہی میں اب سنت پڑھ لیں. سنت کی حقیقت کیا ہے؟ نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ فرض کے لیے ہمارا دل اچھی طرح تیار ہو جائے. اور آپ تجربہ کر لیں کہ بلا سنت کے آپ وضو کر کے سیدھے آستین اتار کر سب میں آ جاتے ہیں فرض پڑھنے کے لیے، اس میں وہ دل نہیں لگتا جو آپ مسجد میں پہلے آ کر سنت پڑھ کر کے فرض میں شریک بنتے ہیں. جو دل اس میں لگتا ہے وہ اس میں نہیں لگتا. دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم کسی کے بڑے کے پاس وقت دیا ہو کہ اتنے بجے آپ کو ملنا ہے، ارے چھوڑو گورنر کے مسائل اور سی ایم کے مسائل اور پی ایم کے مسائل، یہ معمولی قسم کے معاملتدار اور کلکٹر اور ڈی ایس پی یا ڈی وائی ایس پی یہ جو ہوتے ہیں انہوں نے وقت دیا ہے. تو آدھا گھنٹہ پہلے ہم پوری تیاری کر کے وہاں بیٹھتے ہیں اور سوچ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے کیا جواب دینا ہے. لیکن میرا رب اتنا سستا ہے کہ ان وقت پر ہمیں پہنچتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. تو نماز کے پہلے کی سنتیں اس لیے رکھی گئی تاکہ ہمارا قلب، ہمارا دل جو ہے فرض کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائے. اور نماز کے بعد کی سنتیں اس لیے رکھی گئی ہے کہ فرض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان سنتوں سے ان کوتاہیوں کو پوری فرما دے. اس لیے بعد کی سنتیں رکھی گئی. تو پہلے بھی سنتیں ہیں، بعد میں بھی سنتیں ہیں، اس کی بڑی حکمتیں ہیں. تو بعض صحابہ خلوت پسند تھے. انہی میں حضرت سہل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی صفات میں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ انما ہوا صلاح، بس ان کا مشغلہ ہی نماز تھا. فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاةٍ، جب نماز سے فارغ ہوتے فَإِنَّمَا هُوَ تسبیح و تکبیر، تسبیح تکبیر پڑھتے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. حتی یاتی اہلہ،
یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے، یعنی راستے میں بھی آتے جاتے تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ ولم یتکلم، اور کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے، بہت کم ان کی باتوں والی زندگی ہوتی تھی۔ فمر بنا ونحن عند ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاگرد رشید فرماتے ہیں، حضرت قیس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سہل بن حنظلیہ وہاں سے گزرے، تو ابو درداء کھڑے ہو گئے، ان کو بلایا، صحابی رسول ہے، فرمایا تم کوئی ایسی بات سناؤ جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اور ایسی بات کو سنانے میں ینفعنا ولا یضرک، ہمیں نفع ہو تمہیں نقصان نہ ہو۔ کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں، ہماری باتوں میں تو نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں، ہمیں نفع ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، ایسی کوئی بات سناؤ۔ تو انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں حضرت خود تشریف نہ لے گئے ہو۔ سریہ قتال ہی کے لیے نہیں ہوتا تھا، تحقیق کے مسائل کے لیے بھی ہوتا تھا، حالات کے جائزے کے لیے، تجسس کے لیے بھی سریے کو بھیجا جاتا تھا، کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا۔ بیر معونہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار صحابہ کو جو بھیجا تھا، کوئی قتال مقصود نہیں تھا۔ اس قبیلے کے مقام بیر معونہ کا جو سردار آیا حضور کی خدمت میں، آپ نے اسے دین پیش کیا، تو اس نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے میں تو آپ کا دین سمجھ گیا، لیکن میرے قبیلے والوں کو، میری بستی والوں کو بھی سمجھانا ہے، تو میں ابھی تو ایمان نہیں لاتا، آپ اپنے کچھ آدمی بھیجیں تاکہ وہ ہم کو دین سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار صحابہ، سب انصار تھے، ان کو بھیجا، اور ایک والا نامہ بھی لکھ دیا، ایک خط بھی لکھ دیا کہ تمہارے دعوت دینے پر میرے آدمیوں کو میں بھیج رہا ہوں۔ اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے امیر بنائے، وہاں پہنچے، اب وہ خط دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب خط تحریر فرماتے تھے تو اپنا نام پہلے لکھتے تھے، من محمد الرسول اللہ الی فلاں، جس کی طرف لکھ۔ ویسے بھی اصول اور دستور یہ ہے کہ خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھے، اور جس کے نام لکھا جا رہا ہے اس کو بعد میں لکھے، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ خط کہاں سے آ رہا ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ خط لکھتے ہیں اور پورا خط پڑھ لیتے ہیں، لیکن نام ان کا کہیں نہیں آتا کہ کس نے خط لکھا۔ اصول یہ ہے کہ خط لکھنے والا اپنے نام کو پہلے لکھے، تاکہ خط پڑھتے ہی یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ خط کس نے لکھا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع خطوط، تمام خطوط اسی طرح کے تھے کہ حضرت اوپر اپنا نام لکھتے تھے۔ بادشاہ وقت کے نام آپ نے خط لکھے تو اس میں بھی اسی طرح من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی، حضرت نے اپنا نام پہلے لکھا۔ کسرا کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، من محمد رسول اللہ الی خسرو پرویز، حضرت نے اپنا نام پہلے لکھا۔ تو جن جن لوگوں کو حضرت خط لکھتے تھے ان میں اپنا نام پہلے لکھتے تھے، تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ کس نے لکھا۔ اور آج کل گجراتی کے جو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ تو بالکل بیکار ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ نیک نامدار نیکی نہ کرنار، معلوم نہیں برائی کا کرنار ہو تو بھی یہی لکھتے ہیں، شرابی کبابی ہو تو بھی یہی لکھتے ہیں۔ یہ شریعت سے ہٹ کر مسئلہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو حضرت نے والا نامہ لکھا اور اس میں اپنا نام لکھا، اور اس میں مضمون یہ تھا کہ تمہاری دعوت پر میں ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں، یہ تمہیں میرا دین سمجھائیں گے۔ اب جس بادشاہ نے جو قبیلے کا تھا، اس نے جس نے دعوت دی تھی اس کا بھتیجا تھا جس کا نام تھا مالک ابن عامر۔ اس نے جو یہ خط پڑھا تو کہنے لگا یہ کون نالائق ہے جو میرے چچا کے اوپر اپنا نام لکھ رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہنے لگا کہ میرا چچا اس قبیلے کا سردار ہے اور یہ کون ہے جو اوپر اپنا نام محمد لکھ رہا ہے۔ تو حضرت حرام ابن ملحان نے یہ کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک آدمی کو اور لے گئے تھے اور 78 صحابہ کرام کو باہر بٹھائے تھے کہ اگر میرا والا نامہ وہ پڑھ لیں اور پھر دعوت کا مسئلہ آئے تو میں تم لوگوں کو بلا لوں گا
اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر تم اپنی ذاتوں کی حفاظت کر لینا۔ حضرت حرام اسی طرح خط دیا، پڑھ رہے تھے۔ اس مالک ابن عامر نے جو بھتیجا تھا، اس نے کہا کہ میرے چچا کے اوپر اپنا نام لکھنے والا کون؟ اس نے پیچھے سے نیزہ مارا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ اتنے زوروں سے مارا کہ آگے نکل آیا، تو حضرت حرام کا خون کا فوارہ جو اڑا تو حضرت نے یوں لے لیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے خون لیا اور اپنے چہرے پر یوں لپیٹ دیا اور جملہ پڑا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کا تو ایمان ہی اللہ پر تھا، ہمارا ایمان وہ کہاں ہے؟ اب تو واقعات ہی واقعات رہ گئے، بولنا ہی بولنا رہ گیا، عملی زندگی تو بالکل ہماری کوری ہو گئی۔ ابھی ہمارے مولوی جنید صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کی کچھ باتیں سنا رہے تھے۔ ابھی مولانا کا بیان ہوا ہے، اس میں ایک پیراگراف سنایا، دائی کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہو سکتی اگر اس کی زندگی میں تہجد نہیں ہے۔ دائی کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہو سکتی اگر اس کی زندگی میں تہجد نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پیراگراف ہے کہ حضرات علماء آج جہالت اس لیے پھیل رہی ہے کہ عوام نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ خود مولانا نے اس میں بات فرمائی ہے بیان میں کہ جہالت آج اس لیے پھیل رہی ہے کہ لوگوں نے علماء کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے پاس دین کی باتیں نہیں آ رہی۔ اور تیسری ایک بہت کام کی بات فرمایا اس دین کے کام کو دوسرے دین کے شعبوں کے مقابلے پر نہ لاؤ، مقابلے پر نہ لاؤ۔ اور مولانا نے ایک بہت پیاری مثال دی ہے جو میں نقل کروں، ابھی میں مولانا مجھے سناتے ہوئے آ رہے تھے، مولوی جنید صلی اللہ علیہ وسلم مولانا نے مثال دے کر یہ فرمایا کہ بعض ساتھی یوں لکھتے ہیں کہ ہمارے گشت کا یا مشورے کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت میں فلاں عالم کی تفسیر ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا مشورہ نہیں ہو پاتا۔ مولانا نے اس بات کو نقل کر کے یوں کہا، تمہارے مشورے کا وقت بدل دو لیکن تفسیر میں بیٹھو، اس لیے کہ قرآن کریم اصل ہے اور اسی کی دعوت دینا ہے۔ فرمایا مشورے کا وقت چاہے تم بدل دو لیکن قرآن کی تفسیر میں بیٹھو اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جلا بخشو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہیں صرف واقعات ہی واقعات کے رہ گئے اور بولنے کے رہ گئے، ورنہ وہ نہ صفات ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن صفات پر کھڑا کیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب روایت نقل کی، میں نے ابھی میرے درس میں میں نے بتائی شام میں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان یوں کہتا ہے کہ مجھے بخیل عابد سے متعلق کوئی فکر نہیں، جو بڑا عبادت گزار ہے لیکن ہے بخیل۔ فرمایا مجھے اس کے بعد میں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اس کی عبادتوں کا ڈھیر کیوں نہیں، لیکن اس کی صفت بخل جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جائے گی، اس کی بخیلی کی صفت جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جائے گی، اس لیے مجھے اس کے بعد میں کوئی فکر نہیں، لیکن مجھے فکر ہے سخی نافرمان کی، جو نماز نہیں پڑھتا، عبادت سے تھوڑا دور ہے لیکن سخاوت کی صفت اس میں بہت ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سخاوت کی بنیاد پر اللہ اس کے ان قصوروں کو معاف کر کے جنت میں نہ بھیج دے، اس لیے مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی سخاوت کو توڑ دوں اور میں اس کو سخاوت پہ آگے نہ چلنے دوں۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہم دین سے بہت دور ہوئے ہیں، اس لیے یہ واقعات صرف واقعات ہی رہ گئے ہیں۔ اور ہمارے مزاج ایک مثال کے طور پر میں سمجھاؤں کہ دیکھیے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدنا ہے تو میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو خریدوں گا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو، حالانکہ ابھی روایتیں آ رہی ہے لباس سے متعلق کچھ روایتیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو خریدوں گا، منع نہیں ہے۔ ان اللہ تعالی یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ فقیر نہ بنو، فقیر نہ بنو، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہو پھر بھی ہم فقیر بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کو مانگنے کی عادت ہے اور جو مانگتا رہا لکثرت المال، مال کو جمع کرنے کے لیے،
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، امام بخاری نے روایت نقل فرمائی، صحیح ترین روایت ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے سارے گوشت کو اتار دے گا اور ہڈیاں نظر آئے گی، اور فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں مال جمع کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، اللہ آج پوری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم فقیر بن کر کے زندگی گزارو، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، صحابی رسول ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی تو الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، مال کے چھن جانے پر یا کم ہو جانے پر غم نہیں ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے اس بات پر کہ دین نہ چھن جائے، ایمان نہ چھن جائے، غم تو اس پر ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم دور جاہلیت میں بڑے مالدار تھے، ایمان لانے سے پہلے بڑے مالدار تھے، اسی لیے تو انہوں نے ایمان کے بعد ایک سوال کیا اللہ کے نبی کو۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی دور جاہلیت میں بہت صدقہ کیا، بہت غلام آزاد کیے، بہت زیادہ خیر خیرات کی ہے، مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ وہ کفر کا زمانہ ہے، وہ دور جاہلیت کا زمانہ ہے، مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اسلمت الا ما اسلفت من خیر۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ کچھ علماء تو اس طرف گئے کہ ہاں تمہیں ان اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن یہ بدلہ ایمان کی وجہ سے ملے گا، جو تم ایمان لے آئے اس کی وجہ سے اللہ اس کو بھی قبول کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم اگر خیر خیرات کرتا ہے اور بعد میں ایمان نصیب ہو جائے تو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اکثر علماء نے ایک دوسرا مطلب بیان فرمایا کہ کفر کے اندر تو نیت ہی کا اعتبار نہیں، اور جب نیت کا اعتبار نہیں تو اعمال کا بھی اعتبار نہیں، اس لیے اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ اسلمت الا ما اسلفت من خیر، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں انہی اعمال کی وجہ سے تو اللہ نے تجھے ایمان عطا فرمایا، یہ ایمان جو تجھے ملا ہے یہ انہی اعمال کی وجہ سے۔ تو ان کا ایک زمانہ وہ جو مالداری کا تھا، ایمان آیا، تلک الایام نداولها بین الناس، غریبی آ گئی، حالات آ گئے، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، حضرت نے دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پھر دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پھر دیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ، نبی بولتا ہے نا تو وہاں سے لے کر بولتا ہے، اس کے الفاظ اپنے نہیں ہوتے، یہ وہاں سے لے کر بولتا ہے۔ دو صفتیں بیان کی، حلوۃ خضرۃ، حلوۃ کا معنی میٹھا اور خضرۃ کا معنی پکا، پھل پک جاتا ہے نا، نبی یہ بتانا جو چیز پکی ہو، پک جاوے، مثلا آم بہت پک گیا اور پھر میٹھا بھی بہت ہے، جو چیز پک جاوے اور بہت میٹھی ہو وہ جلدی بگڑ جاتی ہے۔ دیکھیے کیسے میرا نبی سمجھا رہا ہے، ان المال حلوۃ خضرۃ، مال بہت پکا ہے اور بہت میٹھا ہے، یعنی بہت جلدی بگڑنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا حکیم مانگتے رہو گے تو اللہ مانگتا ہی رکھے گا، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ بخاری شریف میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آپ کے ہاتھ پر عہد کر رہا ہوں اب کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا۔ دور صدیقی آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیت المال میں تمہارا حق ہے لے جاؤ، فرمایا عہد کر چکا ہوں نبی کے ہاتھ پر نہیں لوں گا۔ دور عمری آیا، عمر نے فرمایا تمہارا حق بیت المال میں ہے لے جاؤ، فرمایا عہد کر چکا ہوں حضور کی زبان پر نہیں لوں گا۔ تو حضرت عمر نے حکیم کو بٹھایا، مجمع کو گواہ بنایا، تم لوگ گواہ رہنا، میں اس کو اس کا حق دے رہا ہوں، یہ لے نہیں رہا ہے، قیامت میں یہ خدا کے سامنے میرے خلاف شکایت نہ کرے۔ یہ پوری بخاری کی روایت ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے علماء نے 7 مطالب بیان فرمائے، 7 الید العلیٰ خیر من ید السفلی، لیکن سب سے راجح مطلب اس کا جو ہے وہ یہ ہے دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ کبھی جامعہ حسینیہ ہمارے مدرسے نے، راندیر جامعہ حسینیہ میری مادر علمی ہے، ہمارے جامعہ حسینیہ نے
حضرت مولانا اسماعیل صاحب ملا رحمۃ اللہ علیہ نے صدقات کی ترغیب کے لیے ایک کاغذ شائع کیا تھا، بہت اچھا، اور اس میں اسی طرح 2 ہاتھ بنائے تھے، ایک لینے والا ہاتھ اور ایک دینے والا ہاتھ، یوں بنایا تھا، اور نیچے حدیث لکھی تھی الید العلیا خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے، افضل ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اللہ ہم کو لینے کے بجائے دینے والے بنائے، اور اب تعالی بجائے سوال کے اس کی رضا کے لیے ہمیں خرچ کرنے والے بنائے۔ تو حضرات صحابہ کا مزاج بڑا عجیب و غریب تھا، اللہ ہمیں 100% تو نہیں، کم سے کم 10واں حصہ ہی ان کا نصیب فرما دے۔ تو شیطان یہ کہہ رہا ہے مجھے بخیل عابد کی فکر نہیں ہے، مجھے نافرمان سخی کی فکر ہے، کہ کہیں اس کی سخاوت اس کی نافرمانیوں کو معاف کرا کر اس کو جنت میں نہ لے جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت سہل بن حنظلیہ سے پوچھا گیا، تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں خون لیا، لگایا، فزت ورب الکعبہ، پھر اس مالک ابن عامر نے جو دشمن بنا اس نے 69 صحابہ کو شہید کر دیا، اور ان 69 صحابہ کی صفت بخاری شریف میں ہے۔ یہ قافلہ کیوں گیا تھا؟ کوئی قتال تھا یہاں؟ بالکل نہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین سمجھانے کے لیے گیا تھا، وہیں سب کو شہید کر دیا۔ بخاری شریف میں ان کی صفت لکھی ہے، فرمایا دن بھر لکڑیاں چن کر بازار میں بیچنے والے، مطلب محنت کر کے کھانے والے، اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہنے والے۔ یہ ان انصار کی صفت بیان کی، اور کس نے بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو بھائی یہ واقعات رہ گئے، اللہ کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو دین کے اوپر لانے کی فکر کریں۔ تو سہل ابن حنظلیہ سے ابو دردہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو تم نے نبی سے سنی ہو اور اس کے بیان کرنے میں ہمارا نفع اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک جماعت بھیجی، وہ جماعت واپس آئی تو اس میں ایک نوجوان صحابی تھے، وہ نوجوان صحابی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مجمع یوں لگا ہوا ہے اور کچھ باتیں چل رہی ہے، یہ سریہ واپس آیا تو اس میں ایک نوجوان صحابی، نام نہیں لیا انہوں نے، ایک نوجوان صحابی ہے، وہ کہنے لگے کہ دشمن کے مقابلے پہ جب میں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد عجیب و غریب میں نے یوں کہا کہ دیکھ لے میں تجھے ابھی پچھاڑ دیتا ہوں، یعنی اس طرح کے کچھ کلمات بولے۔ تو وہاں بحث چلنے لگی، اور بحث یہ چلی کہ تم نے یہ کلمہ غلط بولا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ تو تکبر کی علامت ہے، یہ شان بڑائی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کے کان پر آواز پہنچی، حضرت وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات میں مشغول تھے، آواز پہنچی، حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کہا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبر ہے، ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میدان میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات جائز ہیں۔ کچھ مقام ایسے ہیں، کچھ مقام ہیں ایسے جہاں اس طرح کی باتیں بولی جا سکتی ہیں۔ مثلا سن ہجری 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرۃ القضاء، 6 کا قضا، تو مکہ کے مشرکین کہنے لگے کہ مدینے کے بخار نے، یثرب کے بخار نے ان سب کو کمزور کر دیا ہے، اب وہ طاقت ان میں نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی کے کان پر یہ آواز پہنچی، یہ سارے مکہ کے مشرکین وہاں جبل کوائقا ایک پہاڑ ہے، وہ اب تو ختم ہو گیا، اس کا بعد میں نام رکھا گیا جبل عمر۔ یہ شامیہ جو ایک میدان تھا اور اس طرف بہت ساری ہوٹلیں تھیں، اور وہاں ایک ہوٹل بنی ہوئی تھی فندق المکہ، یہ اسی پہاڑ پر بنی ہوئی تھی۔ اس پہاڑ پر یہ لوگ چلے گئے اور وہاں سے مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ اس وقت یہ ساری بستیاں تھوڑے ہی تھی، اور یہ چاروں طرف کی مسجد بھی نہیں تھی، صرف کعبہ تھا اور صحن تھا، صحن بھی یہ تھوڑے ہی تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جب حج کے لیے گیا تو اس وقت بڑے بڑے کنکر تھے طواف کرنے کے لیے، اور اس میں ایک مخصوص قسم کے چپل وہاں دیے جاتے تھے، ان چپلوں کو پہن کر طواف کرنا پڑتا تھا، ورنہ وہ کنکر ایسے ہوتے تھے کہ پاؤں کو پھاڑ دیتے تھے۔ تو
تو اب نبی کے زمانے میں کیسا ہوگا وہاں؟ تو یہ مشرکین مکہ وہاں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے بخار نے ان سب کو کمزور کر دیا. اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ چلا. حضرت نے فرمایا رمل کرو، ذرا موندے ہلا کر چلو. رمل جانتے ہیں نا، طواف کے پہلے 3 چکر میں ذرا بہادری سے چلو، رمل کرو. یہ رمل کیوں کروایا؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی ان باتوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اس لیے حضرت نے رمل کروایا. بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنجریات کے اخیر میں عمرۃ الجعرانہ فرمایا. جعرانہ سے ایک عمرہ کیا حنین کی طرف سے واپسی پر. وہاں ٹیکسی والے اور یہ لوگ سب ہمارے بیچارے بھولے بھالے کو الو بناتے، وہاں کہتے ہیں عمرۃ الجعرانہ، عمرۃ القبریٰ. کوئی عمرۃ القبریٰ ابرا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تھا، ان کا عمرہ رہ گیا تھا حج سے پہلے. تو سب سے قریب ہل کی جو جگہ تھی وہ تنعیم تھی، جہاں مسجد عائشہ ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ یہیں قریب میں تنعیم پڑتا ہے، اب صبح نکلنا ہے اور رات کو عمرے کے لیے روانہ کرنا ہے، تو ایک رات میں جعرانہ جا کر آنا ادھر سے مشکل پڑتا ہے، قریب یہی ہے. تو تنعیم سے عائشہ کو عمرہ کرا لیا. اور جعرانہ سے حضرت نے اس لیے احرام باندھا تھا کہ ادھر ہی سے آ رہے تھے حنین کی طرف سے، تو وہ جگہ وہاں پر ہی ہل کی، تو حضرت نے وہاں سے احرام باندھ دیا. اب وہ عمرۃ القبریٰ کیسے ہو گیا؟ لیکن اصل میں ٹیکسی والوں کو پیسے لینے ہوتے کہ یہ تنعیم پر جائے گا تو 2 ریال میں جائے گا اور جعرانہ پر جائے گا تو 50 ریال ملیں گے. تو یہ سب ایک کمانے کے چکر ہے، ورنہ کوئی عمرۃ القبریٰ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جعرانہ سے بھی احرام باندھا. ٹھیک ہے، اگر کوئی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہاں سے ایک مرتبہ چلا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عمرۃ الصغریٰ کہنا اور اس کو عمرۃ القبریٰ کہنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں ہی جگہ سے اگر انسان احرام باندھ کر عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. بولا بالا حاجی بیچارہ مدینے میں جاتا ہے تو کہتے ہیں وادی الجن تمہیں بتاتے ہیں. اللہ اکبر، وادی الجن بتاتے ہیں. اور وہاں ٹیکسی والے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ٹیکسی جو ہے باوجود چرائی کے جو ہے پیچھے ہی چلتی ہے، اور پھر پانی بھی ڈال کر دکھاتے ہیں. تو یہ وادی الجن کا کیا مطلب ہو گیا؟ کیا جنات ٹیکسی کو پیچھے دبا رہا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور لوگ عجیب طرح کی باتیں کرتے. میں باربیڈوس گیا، وہاں بھی میں نے یہ دیکھا. تو باربیڈوس میں کہاں وادی الجن آ گئی؟ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. مجھے لے گئے، بتایا کہ یہاں دیکھیے اسی طرح ہو رہا ہے. حقیقت میں بعض پہاڑوں کے بیچ میں مقناطیس ہوتا ہے، اور وہ مقناطیس کی بنیاد پر چیز کو ڈالو تو وہ کھینچتی ہے. تو وہ مقناطیسی مسئلہ ہے. جب عرب ہماری یہ باتیں سنتے ہیں نا تو وہ ہنستے ہیں. عرب جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ اجمی لوگ بڑے عجیب طرح کے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے زیارت والے سمجھاتے ہیں جھوٹا سوتھا کہ یہ جگہ یہ ہے، یہ جگہ یہ ہے، یہ بیچارہ گردن ہلاتا ہی جا رہا ہے، ہلاتا ہی جا رہا ہے. اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعتاً یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں. اس کو تاریخ ہی سے پتہ نہیں ہے. اس لیے موٹی موٹی جگہوں پر جاؤ. بہت زیادہ یہ جو پیسے لے لے کر کے زیارتوں کے مسئلے کراتے اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. احد ایک وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اکابر مدفون ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں جاؤ تو وہاں ان کے فیوز اور برکات سے ہم مستفیض ہوں گے، ایصال ثواب ہوگا. اور مسجد اجابہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ٹھیک ہے، مسجد قباء ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر سے وضو کر کے وہاں چلو اور 2 رکعت نماز پڑھو تمہیں عمرے کے برابر ثواب ملے گا. تو یہ وہ جگہ ہے جو روایتوں سے اس کا ثبوت ہے. باقی جس کا ثبوت نہ ہو خامخواہ کے لیے ان کو اپنے دماغوں میں بٹھا کر کے چلنا. شریعت میں بدعت اور ضلالت اسی طرح پیدا ہوتی ہے. بدعت اور ضلالت جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اجمی لوگ وہاں جس طرح، یہ تو اچھا ہے کہ صلاۃ و سلام کے موقع پر بھی وہاں کی پولیس کچھ جو ہے کھڑی رہتی ہے اور کچھ ہمیں سمجھاتی ہے. یہ تو مارتی نہیں، اچھا ہے، اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ابھی ان کو مارنے جائیں گے تو پوری دنیا میں شور ہوگا اور سعودی عرب کو بدنام کر دیں گے، اس لیے مارتی نہیں ہے. لیکن وہ سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. ہم نے خود ایک آدمی کو دیکھا صلاۃ و سلام پڑھنے چل رہا ہے، نہ سلام کا لفظ اس کی زبان پر ہے نہ صلاۃ کا لفظ اس کی زبان پر ہے، اور ویڈیو کرتا جا رہا ہے.
اگر میرا نبی اس وقت قبر سے بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی کو یہ پوچھا جائے حضرت آپ اپنی امت کو کیا میسج دیتے ہیں، تو حضرت یہی فرمائیں گے میری امت منافق ہو چکی ہے، میری امت منافق ہو چکی ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے، اس کا باطن کچھ ہے، اس کے اعمال کچھ ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ میں نے غالباً اس سے پہلے سنایا، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتہم العالیہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، اور حضرت شیخ کو بڑا پیار، بڑی محبت، کچھ دن ہوتے تھے اور مولانا یوسف صاحب نہیں جاتے تھے، وہ اور ان کے بھائی مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ، تو حضرت شیخ لکھتے تھے عزیزم ولی یوسف انتظار بہت ہے، آ کر کے مل جائیں۔ بہت پیار، بہت محبت حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے، اور اسی طرح کئی لوگوں نے ایک رات میں یہ خواب دیکھا، ابھی قریباً 20-25 دن ہوئے، خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائیں، ایک ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا پرچہ ہے، اس ہاتھ کے پرچے میں مخلصین مومنین کا نام ہے، اس پرچے میں منافقین کے نام ہے، اور اللہ کے نبی مغموم ہے، غمگین ہے، فکر مند ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ان پرچوں کو یوں بتا رہے ہیں۔ حضرت مولانا نے اس کی تعبیر دی کہ اس وقت جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں تو نبی یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت کے مخلصین کو ان منافقوں سے نقصان ہو رہا ہے، آج ہمیں ہماری منافقوں سے نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اپنوں سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت بیٹھ جائیں اور اوپر آ جائیں اور حضرت کو پوچھا جائے کہ حضرت آپ کیا میسج دیں گے، تو حضرت فرمائیں گے، شاید دل یہی کہتا ہے کہ حضرت فرمائیں گے میری قبر پہ سلام کے لیے نہ آؤ، میں تمہارے سلام کا محتاج نہیں ہوں، میرا رب روزانہ اتارتا ہے۔ ہم وہاں کیا سلام پڑھتے، کوئی ویڈیو کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سلام پڑھنے کھڑے ہوتے تھے؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوتے تھے، ممبر رسول کے پاس، وہاں قریب نہیں جاتے تھے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے خود بیان کیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے خلوت میں یہ بات سنائی تھی، لیکن اب والد صاحب نہیں رہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا میرے والد صاحب جو ہے مفتی شفیع صاحب ممبر رسول کے پاس سلام پڑھنے کھڑے ہوتے اور یہ کہتے گنہگار امتی ہوں، کہاں ہوں میں، گنہگار امتی ہوں۔ ایک گنہگار بیٹا اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، میں آپ کو کیسے میرے نبی منہ دکھاؤں۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی محمد شفیع قریب آؤ۔ فرمایا میں بہت ڈر گیا اور میں نے کہا بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، میں کیسے آؤں؟ فرمایا قریب آؤ۔ میں کچھ ڈرتے ڈرتے آگے چلا، فرمایا غیب سے ایک میرے کان میں ندا آئی، محمد شفیع ایک بات سن لو، اگر میری سنت کی اتباع کرو گے تو دنیا کے جس کونے میں تم رہو گے مجھ سے قریب ہو، اور اگر میری سنت کی بغاوت کرو گے تو میری قبر کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی تم مجھ سے دور ہو۔ آج ہم جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا ہے، امت مسلمہ کہاں چلی گئی ہے؟ اس وقت کے جو حالات ہم سن رہے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت کا کوڑا برسنے ہی والا ہے۔ ایسے حالات اس وقت دنیا میں کھڑے ہوئے، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسے حالات اس وقت کھڑے ہوئے کہ جیسے اللہ کا قیامت کا کوڑا اور عذاب کا کوڑا گویا کہ سر پر برسنے کے لیے تیار ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بعض موقع پر اس طرح کے کلمات بولنا جائز ہے، صرف جواز کے درجے میں اس بات کو بیان فرمایا، لیکن اس روایت کو یہاں آگے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو میری تائید کر دی کہ ٹھیک ہے تم نے کہا، وہ تکبر میں داخل نہیں، کبھی ضرورت کے موقع پر اس طرح کی بات بولی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے پجامے کو تخنوں سے اوپر اٹھا لو، لنگی کو اوپر کرو۔ یہی تو مسئلے چل رہے ہیں نا کہ لنگی کو، تہبند کو، پین کو، اجار کو اور جو ہیں اپنے جبے کو تخنوں سے نیچے نہ پہنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو لولو مجوسی نے مارا، فجر کی نماز کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے اور مارا عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ نے اٹھا کر کے ایک طرف سلایا اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نماز پوری کر لو جلدی سے، تو خود عبد الرحمن امام بن گئے، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس فجر میں پڑھ کر کے نماز پوری کر دی، حضرت کو اٹھا کر گل لے گئے۔ اب جو ڈالتے ہیں وہ نکل جاتا ہے، وہ کوئی آپریشن کا زمانہ تو تھا نہیں، جو ڈالتے ہیں نکل جاتا، یقین ہو گیا اب حضرت نہیں رہیں گی۔ ایک سناٹا تھا حضرت عمر کے دنیا سے رخصت ہونے کا، اس لیے کہ میرا نبی یہ کہہ کر گیا تھا،
ہاں میرا نبی اس عمر کے باب میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ فتنے کے دروازے کو توڑنے کے لیے میرے عمر کا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، فتنوں کی کوئی روایت جانتا ہو تو سناؤ ہم کو۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، میں جانتا ہوں، چونکہ سر رسول تھے، رازدار تھے، فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے تھوڑی مذاق بھی کی، ہاں تم تو اس میں بہت دلیر ہو۔ فرمایا حضرت آپ کو فتنوں سے کیا لینا دینا، نماز روزہ زکات یہ چھوٹے موٹے گھر کے فتنے تو اسی سے معاف ہو جائے۔ فرمایا میں ان فتنوں کو نہیں پوچھتا، میں بڑے فتنوں کو جو سمندر کے موج کی طرح چلیں گی۔ تو فرمایا حضرت آپ کو ان فتنوں سے کیا لینا دینا، آپ کے اور ان فتنوں کے بیچ میں ایک بند دروازہ ہے، لیکن جس دن وہ دروازہ توڑا جائے گا اس دن فتنے شروع ہو جائیں گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ فرمایا توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تو فتنے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ توڑی ہوئی چیز بنائی نہیں جاتی، کھلی ہوئی چیز کو بند کیا جا سکتا۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد رشید حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دروازے سے کون مراد؟ فرمایا عمر مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو کہا تھا کہ عمر ہے، میرے عمر کا وہ رعب ہے کہ فتنے آئیں گے نہیں۔ اور توڑنے سے مطلب فرمایا عمر کی شہادت ہے۔ اور پھر آگے حضرت حذیفہ سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ کیا آپ جب حدیث بیان کر رہے تھے تو عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت حذیفہ نے مثال دی، غالباً حضرت حذیفہ منگل ہی کو بیان فرما رہے، تو حضرت نے فرمایا جیسے آئندہ کل بوت کے آنے میں یقین ہے، اسی طرح عمر کو اپنی ذات کے باب میں یقین تھا کہ اس سے میں ہی مراد ہوں۔ عمر تو وہ شخصیت ہے، بس اب فتنے کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، بخاری شریف میں ہے، آپ کی عیادت کے لیے، اور عیادت کرتے کرتے اس نے بڑی تعریف کی، حضرت آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، اللہ کا نبی آپ سے راضی، آپ نبی سے راضی، آپ نے یہ کارنامے انجام دیے، دین کی اشاعت اتنی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بہت رو پڑے اور یہ فرمائے بیٹے تعریف نہ کر میری، لا لی ولا علیہ، اس جملے کو اپنے دل پر لکھ کر لے جانا، لا لی ولا علیہ۔ آج ہم دو مسئلے نہیں سیکھتے یا دو باتیں ہم نہیں کرتے کہ ہمیں کیا سے کیا غرور ہو جاتا ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا لا لی ولا علیہ، فرمایا اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو کوئی حرج نہیں، میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ، بس میں ڈر رہا ہوں، میرے رب سے میں ڈر رہا ہوں، اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ آج اللہ کا خوف ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا، ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں حساب بھی دینا ہے اپنے رب کو، کل حاضر ہونا ہے۔ فرمایا اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ اس کے بعد وہ جوان جانے لگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹے تیرا پاجامہ تخنوں سے نیچے ہے، تیری لنگی تخنوں سے نیچے ہے، اس کو اوپر کر۔ اس کے دو نقصان ہیں، دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اتنا کپڑا نیچے خراب ہوگا، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تیری طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا، اس کو اوپر کر۔ تو اس روایت میں بھی یہی حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پجامے کو، اپنی لنگی کو اوپر کرو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ انسان اپنی لنگی کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، تو روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہارا پاجامہ تخنوں سے نیچے تھا، وضو کرو، اور وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو۔ یاد رکھو یہ ابو داؤد شریف کی روایت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے سے وضو ٹوٹ گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت تنبیہ کرنا چاہتے تھے، توجہ دلانا چاہتے تھے اس مسئلے کی طرف، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر نماز پڑھ لی تو نماز بھی ہو جائے گی، لیکن عمل محبوب نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دلانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک روایت ہے وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاه اللہ یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای خلل الایمان شاء یلبسہ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن. جس آدمی نے تواضعاً شاندار لباس کو چھوڑ دیا، بہت اعلیٰ درجے کا لیکن تواضعاً چھوڑا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بخاری نے نقل کیا ہے، پوچھا بیٹی آج کیا دن ہے؟ فرمایا پیر کا. فرمایا کل کو میں اپنے رب سے اپنے نبی سے مل جاؤں گا. فرمایا ابا جی چلے جاؤ گے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ میرا نبی پیر کو گیا ہے تو میں نے بھی اپنے رب سے یہی دن مانگا ہے. تو رات ہی میں انتقال ہوا، منگل کو تدفین ہوئی. ابوبکر نے فرمایا میں نے یہ جو کپڑے پہنے اسی کو صاف کرو، دھو لو اور مجھے اسی میں دفنا دینا. تو کہا کہ حضرت میت کے لیے تو نئے کپڑے ہوتے ہیں. تو حضرت نے ابو عجیب جملہ فرمایا. حضرت نے فرمایا نئے کپڑے تو زندوں کے لیے، میں تو مٹی میں جانے والا ہوں، میں تو مٹی میں جا رہا ہوں، مجھے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت، یہ تو خراب ہو جائیں گے. یہ تو بخاری کی روایت ہے. اور امام غزالی نے اس پر ایک جملہ صدیق اکبر کا نقل فرمایا، شاید میرے ان کمزور کپڑوں کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے. کیا بھائی، ہم کس پر ناز کریں؟ ان بڑوں کا یہ حال ہے. میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، وہ مجھے معاف کر دے. کیسے وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے، کیسے وہ. بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے نے ان کے چہرے کو موت کے وقت اپنی گود میں رکھا تو انہوں نے اپنا چہرہ نیچے ہٹا لیا اور زمین پر رگڑنے لگے اور فرمایا اللہ معاف کر دے مجھے، اللہ معاف کر دے مجھے. جب ہم ان اکابر کے حالات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں تواضع ہو. دوسری روایت میں فرمایا عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده رواہ الترمذی. یہ وہ روایت آئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے. اتنے بھی فقیر بن کر کے فتح پرانے کپڑے نہ پہنو، جیسے غربت معلوم ہو. اللہ نے دیا ہو تو پہننا چاہیے، لیکن تکبرانہ طور پر نہیں، شان بتانے کے لیے نہیں، فاخرانہ طور پر نہیں. بہت سے لوگ صرف اپنی گھڑی بتانے کے لیے ہاتھ اونچا کرتے رہتے ہیں کہ میں نے رادو پہن رکھی ہے، میں نے فلاں. پہنو، اللہ نے دیا ہے پہنو، لیکن ریاکاری نہ ہو، غرور نہ ہو. یہ تو زنانہ صفت ہے، یہ تو زنانہ صفت ہے. جو عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنی بنگڑیوں کو بتاتی پھرتی ہے اور اس کے لیے کسی بہانے سے ہاتھ بتاتی ہے. تو یہ زنانہ صفت ہے، عورتوں کی صفت ہے. اللہ نے اگر دیا ہو پہننا چاہیے، لیکن تکبرانہ طور پر نہیں، ریاکاری کے طور پر نہیں، شان بتلانے کے لیے نہیں. دوسری روایت میں فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبس الحریر، ریشم کا کپڑا نہ پہنو. میری امت پر ریشم کے کپڑے کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا البتہ ایک آدمی کو ریشم پہننے کی اجازت ہے اور وہ ہے جس کے بدن پر کھجلی ہوئی ہو. حقہ، حدیث شریف میں ہے حقہ کا لفظ. حقہ کا معنی کھجلی، یعنی بہت کھجلی ہو گئی ہے. اب کھجلی والے انسان کو یہ کپڑے کاٹیں گے، خراش ہوگی، بہت کھجلی ہے اس کو. تو اس صورت میں فقہا نے ریشم کا کپڑا بطور علاج کے پہننے کی اجازت دی ہے. اسی طرح میدان جہاد میں اجازت دی ہے، اس لیے کہ وہاں تلوار لگتی ہے تو پھسل جائے اس کے اوپر سے، اس لیے وہاں پر اجازت دی ہے. ورنہ اور مواقع پر ان ضرورت کے بغیر اس طرح کے لباس کو پہننے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اور ارشاد فرمایا ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم آپ نے پکڑا اور فرمایا ہادان حرامان علی ذکور امتی، میری امت کے مرد پر، میری امت کے نر پر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کیا ہے، ایک ریشم اور ایک سونا. مرد نہیں پہنے گا، نہ مرد سونے کی انگوٹھی پہنے گا، نہ سونے کی چین پہنے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنتے، سونے کی چین پہنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس سے احتراز کریں. میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں ان چیزوں کو استعمال کرے گا حق تعالی شان ہو اس کو جنت کے لباس سے محروم کر دے گا. تو تھوڑی دیر کی لذت کے لیے بہت سے لوگ شادی کے موقع پر ایسے کپڑے سلا لیتے ہیں جو ریشم کے ہوتے ہیں، اس کو اس طرح کے کپڑے. حال البتہ فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ تم ریشم کے کپڑے کو بچھا سکتے ہو، اس لیے کہ روندا جائے گا، بدن پر نہیں آیا. تو
تو اگر کوئی بیٹھ گیا، اگرچہ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے بچھانے کو بھی منع کیا کہ مرد اپنے لیے نہ بچھائے، ہاں عورتوں کو ریشم پہننے کی بھی اجازت ہے، عورت جو ہے وہ ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہے، البتہ مردوں کو منع کیا گیا۔ باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا او نعلا او نحوه، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا جوتا پہنتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت قصوتنیہ، اللہ تعریف تیری ہی ہے، تو نے مجھ کو پہنایا۔ اگر ہم نئے کپڑے کے موقع پر اس دعا کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں اور نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور اگر ہم نے اترا کر، غرور کر کے، تکبر کر کے پہنا تو اس صورت میں اللہ ان نعمتوں سے ہمیں محروم کر دے گا، اور وقتی طور پر مل بھی گئی، چلو اللہ دیتا ہی رہا، تو یہ استدراج ہوگا، ڈھیل ہوگی، تاکہ ہم اور بھی تکبر میں بڑھتے چلے جائیں، اور جب تکبر اپنے عروج پر پہنچے گا پھر اللہ رسی کو کھینچ لے گا۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے نظام کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، کبھی اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، جس کو استدراج کہا جاتا ہے، اللہ کبھی ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب انسان بہت اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو اصول 3-4 ہفتے سے بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ لباس کے ان اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں لباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج حضرت مولانا زبیر صاحب جو آج تک دامت برکاتہم تھے رحمت اللہ علیہ ہو گئے، مرکز نظام الدین پر دین کا داعی تھا، بہت رونے والا تھا۔ میں نے تو ان کو بہت دیکھا ہے حج میں، جب ہمارے حضرت کو ملنے آتے تھے، چونکہ حضرت ہی سے پرا ہے اس لیے بہت رونے والا یہ آدمی تھا۔ 1950 میں حضرت کی پیدائش ہے، اور 71 میں مزاح علوم سے فارغ ہوئے، اور 78 میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اجازت دی، خلافت دی، اور پھر مسلسل اللہ کے راستے میں چلتے رہے، اور پوری زندگی دین کے لیے انہوں نے کھپا دی، اپنے والد کے نقش قدم پر دین کی اشاعت کرتے رہے، اور مزاج بہت ہی محبتانہ تھا۔ جب بھی میں ملنے گیا ہوں، میں پہلے بھی عیادت کے لیے گیا تھا، ابھی بھی عیادت کے لیے گیا تھا، اس وقت تو ملنے نہیں جانے دیتے تھے اندر میں، لیکن ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، خیریت پوچھ لی، 3-4 دن سے قوما میں چلے گئے تھے، آج اللہ کے پیارے ہو گئے، بس پوری زندگی اللہ کے دین کی اشاعت کرتے 63 سال کی عمر پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ 50 میں پیدا ہوئے اور 13 ختم ہو کر یہ 14واں چل رہا ہے، 63 سال کے، اور میرے آقا کی عمر بھی 63 سال کی تھی۔ دین کے دائی کی عمر بھی ملی جلی عمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اللہ ہمیں بھی دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امینہ بی بی عبدالعزیز سید طبیعت خراب ہیں، دعا کی درخواستیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ 2 مہینے کی لڑکی کا ہارٹ سرجری کا آپریشن ہے، شفا کی دعا، شفا کے لیے درخواست ہیں، اللہ تعالیٰ آپریشن میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ کسی نے اپنی والدہ عائشہ بی بی لیملیا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان بچوں کے ذہن کو کھول دے، اللہ ان کے حافظے کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے داعی بھی بنائے، حافظ قرآن بھی بنائے۔ جناب نثار بھائی سید، یہ پہلے بھی 2 مرتبہ اعلان ہوا ہے، ان کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد طبیعت ان کی اور بگڑتی چلی گئی، لیکن ابھی اللہ کا فضل ہے کہ کچھ شفا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار اللهم اجعل قبره روضة من ریاض الجنہ اللهم اغفر له وارحمه وسقنه في الجنہ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے رحم و کرم کے سائے اور تیرے رحم و کرم کے سائے ہم جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہلاکت سے ہماری حفاظت فرما، عذاب کے کوروں سے ہماری حفاظت فرما، تیری پکڑ دھکر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ نبی تو دنیا میں بھی رحمتیں ہی رحمتیں دے کر گیا ہے، اور قیامت میں بھی سارے لوگ نفسی نفسی کہیں گے، اور میرا نبی امتی امتی کہہ کر اپنی امت کی سفارش کے لیے رو رہا ہوگا۔ اے اللہ اگر وہ چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے دفع ہو جاؤ، تم نے میری لاج نہیں رکھی، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، لیکن وہ نبی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ شرابیوں کی بھی سفارش کرے گا، وہ زانیوں کی بھی سفارش کرے گا، وہ گنہگاروں کی بھی سفارش کرے گا۔ اے اللہ ہمیں اس نبی کی مبارک قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا لباس نبی کے بتائے ہوئے طریق پر پہننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جوانی بھی دھر رہی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ برہے بھی دھر رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اے اللہ موت کا کورا کب برس جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ یہ محدود زندگی ہمیں تیری یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، حلال کھانے نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، حلال لقمے عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے لیے حلال کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا دائمہ نصیب فرما، جو ہاسپٹل میں ایریا رگڑ رہے ہیں شفا دائمہ نصیب فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ حضرت مولانا زبیر صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ وہ داعی اللہ تھا اور پوری زندگی تیرے کلمے کو بلند کرنے میں اس نے زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔